अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। अगर आपने नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। आपको बताऊं कि 27 फरवरी की शाम को 27 फरवरी को एक अजीब वाक़या हुआ, अनोखा वाक़या हुआ। और PIA की एक फ़्लाइट जो लंदन से इस्लामाबाद आ रही थी, उसका नंबर बोइंग 777 और PK 786 पाकिस्तान 786। तो 50 मिनट के लिए इसका जो रेडियो का राब्ता है वो ज़मीनी रडार से ATC वगैरह से मुनक़ता हो गया और किसी किस्म का राब्ता नहीं था। सो ऑब्वियसली ये एक बड़ी परेशान कुन बात है और जो लोग एविएशन को समझते हैं उनको पता है ये कितनी अलार्मिंग बात है एविएटर्स के लिए, और जो लोग उससे लिंक्ड हैं कि कोई भी खुदा न खास्ता को हादसा हो सकता है, कुछ हो सकता है। अच्छा, फिर 2 डिफरेंट कंट्रीज़ की एयर स्पेस के ऊपर अजीब वाक़या हुआ, लेकिन खैर जहाज़ जो था मुकर्रर वक्त पे इस्लामाबाद में लैंड कर गया बग़ैर किसी हादसे के, और अल्लाह का बड़ा करम है कि मुसाफिर और अमला सारे जो लोग थे वो महफूज रहे। अच्छा, एविएशन हेरल्ड ने इसको रिपोर्ट किया पहली बार 29 फरवरी को, और जब उन्होंने इसको रिपोर्ट किया तो एक पाकिस्तान के एक वेब पोर्टल ने baghi.tv.com ने BAAGHI.tv.com ने इसके ऊपर रिपोर्ट भी की। अच्छा, जब उसकी रिपोर्ट की तो फ़ौरन कुछ घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद मेरे पास फॉरवर्ड होता हुआ एक मैसेज जो है वो PIA की इंतज़ामिया की तरफ से आया। वो उसका एक रिबटल था और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है और ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं, सिरे से नहीं हुआ, और ये वाक़या जो है ना ये गलत रिपोर्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा हो गया, अल्लाह का करम है। लेकिन उसके बाद मैंने उसकी तहकीक की, मैंने कहा कि ये इंटरनेशनल जरीदे तो ऐसे रिपोर्ट करते नहीं हैं, तो इसकी मज़ीद तहकीकात भी होनी चाहिए, और मैंने की। और फिर मुझे पता चला कि हमेशा की तरह या कई दफ़ा की तरह, चले मैं हमेशा नहीं कहता, कई दफ़ा की तरह हमारे साथ पहले भी हो चुका है कि PIA की इंतज़ामिया ना सिर्फ झूठा कह देती है बल्कि टोटल बेबुनियाद कह देती है, फिर कभी वो ब्लैकमेलर कह देती है, कभी कुछ कह देती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये हुआ, ये हादसा हुआ या ये वाक़या हुआ और बड़ा शिद्दत के साथ हुआ। क्या हुआ, अब मैं आपको पूरा वाक़या सुनाता हूँ, लेकिन और मैं आपको ये भी बताऊँगा इसमें था कौन कौन और इसमें पायलट्स कौन थे, ताकि मैं नाम लूँगा फिर उसके बाद क्रॉस चेक भी हो सकता है। और अब तो इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो PIA अब डिनाई सिर्फ मुझे तो नहीं करेगा, उनको भी करेगा। और ये इंशाल्लाह थोड़े ही दिन में ये बात घूम फिर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सिविल एविएशन अथॉरिटी तक एज कंप्लेंट पहुंच भी जाएगी या एज ऑब्जर्वेशन। अब आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद तफसीलात जो हैं वो आपको मिलती रहें। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे पास रिपोर्ट हेनरी बिवेक ने ये रिपोर्ट लिखी, और क्योंकि वो अंग्रेज़ी में लिखी है तो मैं थोड़ी थोड़ी अंग्रेज़ी में पढ़ूँगा, कोशिश करूँगा कि अगर मुश्किल लगी तो ट्रांसलेट भी करता रहूँगा। On Thursday, 27th of February, Pakistan International Airlines flight PK 786 lost radio contact with air traffic control while flying over Central and Eastern Europe. The aircraft arrived in Islamabad on time and without any further incident. A Pakistan International Airlines Boeing 777-200 operating flight PK 786 from London to Heathrow to Islamabad on Thursday लॉस्ट रेडियो कॉन्टैक्ट फॉर अ स्पेस ऑफ अबाउट 50 मिनट्स, यानी 50 मिनट तक उस जहाज़ का किसी से कोई राब्ता नहीं था, ग्राउंड कंट्रोल जो होती है। अब वो आगे कह रहे हैं, यही हेनरी ने आगे लिखा हुआ है कि क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा व्हाट हैपेंड, उनका अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बाय द एविएशन हेरल्ड, यानी अपने जरीदे का नाम लिख के उन्होंने कहा ATC फर्स्ट लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद फ्लाइट PK 786 वाइल्स इन जर्मन एयर स्पेस, यानी जब जर्मन एयर स्पेस पे था वहाँ से निकल रहा था तो पहला जो लॉस ऑफ कांटेक्ट हुआ वो वहाँ पे हुआ। आफ्टर पासिंग इनटू चेक एयर स्पेस, चेक ATC was also unable to get a response from the crew of Pakistan International Airlines Boeing 777 after multiple attempts to make radio contact. अब उन्होंने कहा कि जब वो जर्मनी से निकल के चेक रिपब्लिक में आ गया तो वहाँ पे जो रेडियो कंट्रोल, अच्छा होता क्या है उसका एक तरीका क्या, मैं उन लोगों के लिए कि जो जिनको एविएशन का नहीं पता, मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जब पायलट्स फ्लाई कर रहे होते हैं और वो एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी या एक वे पॉइंट से दूसरे वे पॉइंट तक जा रहे होते हैं तो उनको ATC खुद बताता है, वो कहता है कि मसलन
فلاں 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 فلائٹ، اب تمہارا ریڈیو جو ہے نا وہ یہ ہوگا اور اس فریکوینسی پہ کانٹیکٹ کرو آگے. اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، میں نے اپنی فلائٹ کا آپ نمبر بتاتے ہیں، نام بتاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے سن لیا، اور آپ ریڈیو فریکوینسی دہراتے ہیں کہ اب میں اس کے اوپر ٹیون کرنے لگا ہوں. وہ آپ آؤٹ ہوتے ہیں. پھر آپ دوسرا وہ جو ریڈیو انہوں نے آپ کو فریکوینسی دی ہوتی ہے، لیٹ سے 111.1 دی ہے، تو آپ نے 111.1 آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ آئیڈینٹیفائی کراتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں فلاں جہاز ہے، اور یہ میرا سائن ہے، یہ میرا اسکاک ہے، یہ میرا الٹیٹیوڈ ہے، اور جو بھی آپ نے ڈیٹیلز دینی ہوتی ہیں آپ اس کو دیتے ہیں. اور پھر ایئر ٹریفک آپ کو کہتا ہے ایکنالج، آپ اس کے ریڈار پہ رجسٹر ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو مانیٹر کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کو فردر انسٹرکشنز ہوتی ہے تو وہ ایئر ٹریفک کانٹیکٹ کرتا ہے یا آپ کرتے ہیں ایئر ٹریفک کو کانٹیکٹ. انہوں نے یہ نہیں کیا. اور اس کے بعد وہ چیک ریپبلک والے جو تھے انہوں نے ملٹیپل اٹیمپٹس کیے. انہوں نے ان کو کال کی ہوگی ان کی فریکوینسی پہ، جہاز کی فریکوینسی پہ، کہ بھئی پاکستان انٹرنیشنل 786 پلیز رسپونڈ، یا واٹ ایور جو بھی انہوں نے کالنگ کی ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا ان کے مطابق کہ چیک ریپبلک کے جو فائٹر جیٹس تھے ان کو اسکریمبل کیا گیا، ان کو فوراً زمین سے اڑایا گیا اوپر. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب کوئی نارمل بات نہیں ہے. اگر جہاز کا ریڈیو کانٹیکٹ ختم ہوتا ہے تو پھر ایزیوم بری سی بری چیز کی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ یہ جہاز کے ساتھ یہ ہو گیا یا آگے یہ ہونے جا رہا ہے. تو انہوں نے فائٹر جیٹس کو ہوا میں اڑا دیا. اب جب انہوں نے کہا کہ اس کے بعد they were scrambled to escort PK-786 to the border، یعنی بارڈر تک انہوں نے پیچھا کیا اس کا. and the aircraft continued on its scheduled course of FL370 and subsequently passed into Hungarian airspace. اور پھر ہنگری کی ایئر اسپیس پہ آ گیا وہ. پھر Hungarian Air Force had already deployed its Gripen fighter jets to intercept the aircraft. یعنی ہنگری نے پہلے ان کو اطلاع ہو گئی تھی کہ یہ جہاز آ رہا ہے، اس کے اوپر فائٹرز تو اڑے ہوئے اس کو اسکارٹ کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے بھی پریکاشنری میجرز میں پہلے ہی اپنے جہازوں کو ریڈی کیا ہوا تھا، اور کیونکہ چیک ایئر فورس نے ان کو پہلے وارن کر دیا ہوا تھا. PIA Boeing 777 remained uncontactable on radio as it passed over Hungary. یعنی پورے ہنگری کے اوپر سے وہ گزرتا رہا اور ریڈیو کا کانٹیکٹ نہیں ہوا. اب خدا نہ خواستہ اگر وہ اس کو کسی بھی طرح سے ہاسٹائل کنسیڈر کرتے تو وہ کوئی بھی ایکشن لے سکتے تھے، اور وہ بھی کچھ کر لیتے. اور ان کے پاس پھر ایویڈنس ہوتا کہ ہم نے اتنے ملٹیپل اٹیمپٹس کی ہیں اس سے کانٹیکٹ کرنے کے جہاز کے کپتان سے، اور اس نے کوئی رسپونڈ نہیں ہمیں کیا. اس فریکوینسی بھی کیا، اس فریکوینسی بھی کیا، یہ ہم نے کیا، یہ ہم نے میجرز لیے. اب اس کے بعد کیا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ as it crossed into Romania, communication was finally made with Bucharest area control at 2018 UTC. اب یہ ایئر لائن لینگویج اس کو چھوڑ دیں. In total, the aircraft did not communicate with ATC for around 50 minutes and park over Czechia, Slovakia and Hungary. 3 ممالک کے اوپر سے. As reported by the Aviation Herald, the crew of the flight PK-786 did not respond to multiple ATC attempts to restore radio communication. اب یہ اس نے ایویشن ہیرلڈ نے یہ کیا. چیک ATC instructed the crew to press ident on their transponders، کہ آپ ٹرانسپونڈر کے اوپر وہ بٹن دباتے ہیں. Presumably this was an attempt to gauge whether the flight was suffering from one or two-way radio fail. ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جہاز کا ریڈیو فیل ہو گیا اور وہ ایک ریڈیو دوسرا ریڈیو بیک اپ اس کا فیل ہو گیا، کوئی الیکٹریکل شارٹ سرکٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اس میں ایک بٹن ہوتا ہے. میں نان ایویٹرز کے لیے بتا رہا ہوں تو اس لیے پلیز میری زبان کو ہضم کر لیجئے گا. وہ جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو ان کو ایک سگنل جاتا ہے کہ جو آپ سمجھیں ڈسٹریس سگنل تو نہیں ہے، لیکن ان کو یہ کمیونیکیٹ کر دے گا کہ ہمیں کمیونیکیشن پرابلم ہو رہی ہے بیسیکلی، تو اس لیے ہم بات نہیں کر سک رہے، یا ہماری آواز نہیں آ رہی، یا تمہیں آ رہی ہے، جو بھی ہے. بٹ 2 دفعہ انہوں نے یہ کیا، اور دونوں دفعہ یہ جو ہے نا ان کی کال کا کوئی رسپانس نہیں آیا. اب ایئر کرافٹ جو تھا پھر وہ سلوویکیا کی طرف چلا گیا، اور بیفور دا فلائٹ لیفٹ چیک ATC زون، ATC انفارم دا کرو آف دا نیکسٹ فریکوینسیز. یعنی انہوں نے اگلے جو ٹاور والے تھے یا ویو پوائنٹس والے تھے ان سب کو انفارم کر دیا کہ بھائی یہ ایک مسئلہ آ رہا ہے تو ذرا اس کو دیکھ لینا. Going off the fact that radio communication was only restored as aircraft passed into Romanian area control, it looks most likely. اب وہ کہتے ہیں کہ اب جو ابھی تک نظر آ رہا ہے، کیونکہ تحقیقات تو ابھی ہونی ہے یا ہوئی نہیں ہے، تو ابھی تک جو ان کو سمجھ آ رہی ہے
کہ the crew of PIA flight PK-786 were oblivious to multiple attempts to make radio contact. This is the most likely due to a mixture of inadequate communication skills and training. اب وہ ڈائریکٹلی آ گئے کہ آپ کے جو پائلٹ کی سکلز اور ٹریننگ ہے وہ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے, وہ صحیح نہیں ہے, اور اس وجہ سے کرو جو ہے ان اٹیمپٹس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا یا ان کے اوپر جواب نہیں دے سکا. اب ان کو کون سمجھائے؟ اور بھائی ہم تو سفارش کلچر سے ہی تنگ آ گئے, ہم تو پرچی سسٹم سے تنگ آ گئے, ہم تو جعلی ڈگریوں سے تنگ آ گئے, ہم تو کب سے کتنے سال سے ہم یہ پی آئی اے کے اوپر مرثیہ پڑھ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ان لوگوں سے پی آئی اے کی جان چھڑائیں جنہوں نے پی آئی اے کو کھا رہے ہیں پکڑ کے. اور یہ بڑی سیریس ان کی آپ سمجھیں کہ جو انہوں نے کہا نا کہ دس از موسٹ لائکلی ڈیو ٹو اے مکسچر آف انیڈیکویٹ کمیونیکیشن اسکلز اینڈ ٹریننگ, انہوں نے پی آئی اے کی تمام مینجمنٹ کو ہٹ کر دیا اس جملے میں, which meant that radio commands were not understood and also being turned into an incorrect radio frequency for ATC over Czechia, Slovakia and Hungary. Why did flight PK-786 go on radio silent? یعنی اس نے جواب کیوں نہیں دیا؟ For the crew of a large commercial flight not to notice multiple requests for contact, there must have been a significant breach of protocol by the crew. This is especially true given that the aircraft was passing between multiple ATC areas and also being escorted by two different fighter jets. At this time, it remains unknown exactly what was happening in the cockpit, why there was no response. Simply Flying has reached out by Pakistan International Airlines with a request to comment on the incident. یہ ایک اور انٹرنیشنل جریدہ ہے سمپلی فلائنگ, انہوں نے پی آئی اے کی انتظامیہ سے پوچھا ہے کبھی اس پہ تمہارا تبصرہ کیا, تمہاری رائے کیا. We also inquired about the reason for the lack of radio communication while flying over Central Eastern Europe. The airline has not yet been able to respond to the request, but we will update this article once we receive more information. ان کا ابھی تک ایئر لائن نے ہمیں جواب نہیں دیا, لیکن جب وہ دیں گے تو اس آرٹیکل کو ہم دوبارہ سے پوسٹ کریں گے ان کے جواب کے ساتھ. اب پی آئی اے کا جو جواب جو میرے تک آیا وہ کیا تھا؟ پی آئی اے کے ترجمان نے پھیلائی جانے والی رپورٹس کہ پی آئی اے کے طیارے کو چیک ایئر فورس کی حفاظتی تحویل والے واقعات کی تردید کی ہے. پی آئی اے PK-786 لنڈن تا اسلام آباد 27 فروری کو کسی فائٹر جیٹ نے گھیرے میں نہیں لیا. PK-786 ہنگری ایئر ٹریفک کنٹرولر کے ساتھ سلوکیا کی فضائی حدود تک مسلسل رابطے میں رہا. ہنگری ایئر ٹریفک کنٹرولر نے فضائی ٹریفک کے پیش نظر ڈائریکٹ روٹ دیا تھا جس کی تصدیق رومینیا اور چیک حکام نے طیارے سے کی. پائلٹ کی طرف سے اجازت دلانے پہ انہوں نے ڈائریکٹ راستہ برقرار رکھنے کی اجازت دے دی. ایسے واقعات یا خلاف ورزی کی اطلاع فوری طور پہ متعلقہ ملک کو کر دی جاتی ہے. پی آئی اے کو کسی طرف سے بھی کوئی رپورٹ موصول نہیں ہو یا پائلٹ نے بھی کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہمیں بتایا. پائلٹ کیوں بتائے گا؟ پائلٹ کیا کہے گا؟ کہ کہتے ہیں کہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں, پی آئی اے والے بھی کہتے ہیں کہ اب ہمیں نہیں پتا, کچھ پائلٹس ان کے کہتے ہیں کہ واقعی یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے کیونکہ ڈی بریفنگ ہمیں نہیں دی گئی, ہمیں اس کا نہیں بتایا گیا کچھ بھی. اور بہرحال 14 سال پہلے بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا. لیکن اینی وے اب کیا ہے کہ ایک چیک ہنگیرین جیٹس کے متعلق ایک انٹرنیٹ پہ انہوں نے اس کو پوری انٹرنیشنل 2 پبلیکیشنز ہیں, ویب سائٹس ہیں, انہوں نے اس کو کور کر دیا. یہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تو یہ واقعہ صحیح ہے, اگر تو یہ ایویشن ہیرلڈ کا اور یہ اسکائی والوں کی سٹوریز صحیح ہیں, اور یہ جو تصاویر انہوں نے جیٹس کی دکھائیں اگر یہ بالکل صحیح اور 27 فروری کی ہیں, پھر بڑے سیریس ایشوز ہونے والے ہیں. پھر پی آئی اے کی ٹریننگ, پی آئی اے کی پائلٹس کی جو ایبلٹیز ہیں وہ, ان کے چیکس, یہ سب سوالیہ نشان آ جائے گا. اس میں خاتون پائلٹ بھی تھی. وہ کون تھی؟ وہ ان کی بہن تھیں جنہوں نے ناردن ایریا میں, آپ یاد رکھیں ابھی اے ٹی آر کے ساتھ کیا کیا تھا, ان کی بہن تھیں. وہ کس کی سفارش پہ تھیں, یہ کس کی سفارش پہ آئیں, چیکس کس طرح سے ہوئے, کون کون سے چیکس کے اوپر کس نے ملٹیپل اٹیمپٹس کلیئر ہوئے, یہ سب باتیں آنے والے ویلاگ میں اپنے بتاؤں گا آپ کو. اسٹے ٹیونڈ, دس از اے ڈیولپنگ اسٹوری. یہ اسٹوریاں ختم نہیں ہو رہی ہے. بیل آئیکن پریس کریے گا, سبسکرائب کا بٹن دبائیے گا. Until the next time, Allah Hafiz.